نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 18ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے فراعنہ مصر کا، یعنی مصر کے فرعونوں کا۔ قرآن مقدس میں جہاں کہیں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آل یعقوب کے ساتھ ساتھ مصر کے فرعونوں کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد سے لے کر حضرت موسیٰ کے دوبارہ مصر سے ارض مقدس فلسطین آنے تک بنی اسرائیل کا ایک لمبا پیریڈ، ایک لمبا زمانہ جو ہے وہ مصر کے فرعونوں کے ساتھ کشمکش میں گزرا ہے۔ فرعون کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ فرعون ہر اس بادشاہ کا لقب تھا جو مصر پر حکمران تھا۔ شاہان مصر کے حکمرانوں کا یا بادشاہوں کا لقب یوں سمجھیں کہ فرعون تھا۔ ان کا زمانہ 3000 سال قبل از مسیح ہے، حضرت مسیح سے 3000 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے اور سکندر کے عہد پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخری فرعون سکندر جو کہ فارس کا حکمران تھا، فارس کے حکمران سکندر نے حملہ کر کے 332 قبل از مسیح میں آخری فرعون کو مفتوح کیا اور یوں سمجھیں کہ مصر فتح ہو گیا۔ یہ ایک لمبا زمانہ فرعونوں کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے چونکہ آل یعقوب بنی اسرائیل حضرت یوسف کے ذریعے مصر پہنچی، تو حضرت یوسف جس زمانے میں غلام بن کر مصر آئے اور پھر مصر کے بازار سے مصر کے دربار میں پہنچے، اس وقت جو فرعون تھا، فرعون کا جو خاص سپہ سالار تھا جس کو پوتیفار کے نام سے تاریخ میں لکھا جاتا ہے، جس کے گھر میں حضرت یوسف نے پرورش پائی، اس دور کا جو فرعون تھا وہ 16واں حکمران تھا فراعنہ مصر کے، یعنی 16ویں خاندان کا ایک حکمران تھا۔ 16 خاندان حکمرانی کر چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف کی عمر 27 سال یا 30 سال کے قریب ہوئی اور وہ جیل سے واپس سلطنت مصر پر آئے۔ مصر کے خزانوں کے جب مالک بنائے گئے، انہیں مالک بنائے گئے، تو پھر بنی اسرائیل کا مصر آنا ہوا۔ بنی اسرائیل کے ابتدائی لوگ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے، ایک حضرت یوسف تھے اور 11 ان کے بھائی، یہ مصر میں آئے۔ یہ بنی اسرائیل کی ابتدا تھی اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی بدولت، جو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب کی دعائیں تھیں، ان دعاؤں کی بدولت بنی اسرائیل کو اللہ نے جو ہے اس کی نسل میں برکت عطا فرمائی۔ یہ پھلے اور پھولے یہاں تک کہ لاکھوں نفوس حضرت موسیٰ کے دور میں مصر میں موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب آل یعقوب، ان کے بھائی اور ان کے والدین جو ہے مصر تشریف لائے، تو انہیں ایک مخصوص مقام پر رکھا گیا، اور حضرت یعقوب نے آخری وقت میں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ایک وصیت کی، وہ وصیت یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے قریب جمع کیا، اپنے خاندان کے افراد کو، اور ان سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کہ وہ خدا کے اولو العزم پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ مصر کا جو عام دستور ہے یا مصر کا جو معاشرہ ہے وہ توحید کے بجائے بت پرستی، سورج پرستی اور آتش پرستی میں مبتلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل بھی جو ہے خدا واحد کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک عہد لیا، وہ عہد یہی تھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ تمام اولاد یعقوب نے حضرت یعقوب کو، ان کے پوتوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے نواسوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم تیرے بعد خدا کی عبادت کریں گے، اس خدا کی جس خدا کی عبادت ہمارے دادا جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور آپ نے کی ہے، یعنی یعقوب نے، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ پھر حضرت یعقوب نے ایک اور وصیت کی، وہ یہ تھی کہ میری نعش کو، میرے جسم اطہر کو یہاں دفن نہیں کرنا،
بلکہ اسے ارض مقدس فلسطین میں دفنانا، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو میرے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ اور اولاد نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ان کو حنوت یعنی ممی بنا کر رکھ دیا جائے گا، اور پھر انہیں مصر لے جا کر فلسطین لے جا کر وہاں دفنایا جائے گا۔ ایسے ہی ہوا، حضرت یعقوب کو بعد میں جا کر ان کی تدفین فلسطین میں کی گئی۔ پھر یہ خاندان آگے بڑھا تو حضرت یوسف بھی 110 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت یوسف کے رخصت ہونے کے بعد ہی پھر مصر کی اقتدار پر، مصر کی حکومت پر فرعونوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف نے بھی اپنے اولاد کو وصیت کی کہ خدا تم سے پوچھے گا، یہ تورات میں ہے، کہ مجھے ارض مقدس فلسطین میرے آباء و اجداد کی زمین میں دفنانا، اور ان کی اولاد میں بھی انہیں حنود ممی بنا کر ان کو رکھ دیا گیا۔ یہ عام دستور تھا مصر کے ہاں، بادشاہوں کی ڈیتھ باڈی جو ہیں ان کی لاشوں کو ممی بنا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ حضرت موسیٰ نجات کے وقت اپنے ساتھ حضرت یوسف کی نعش ارض مقدس لے گئے اور وہاں جا کر ان کی تدفین کی۔ پھر بنی اسرائیل بڑھتی گئی، اور نسل در نسل تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان کئی صدیاں ہیں، کئی سو سال گزرے، اور ان کئی سو سالوں میں بنی اسرائیل لاکھوں میں جو ہے تقریباً لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کے اندر مصر کے اندر جی رہے تھے، یہاں تک کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت موسیٰ کی پیدائش جس گھر میں ہوئی، جس فرعون کے ہاں ہوئی، اسے رامسیس ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ 19ویں خاندان فرعون کے، یعنی مصر کے جو فرعون تھے، ان فرعونوں کے خاندانوں کا 19واں خاندان تھا، ان کے ہاں رامسیس ثانی کی حکومت تھی۔ تو انہوں کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی اور حضرت موسیٰ پروان چڑھے۔ رامسیس ثانی نے دیکھا کہ یہاں بنی اسرائیل روز بروز بڑھ رہی ہے، اور انہی دنوں میں مصر کے فرعونوں کے درمیان ایک چپکلش تھی، ایک آپس کا جھگڑا تھا، اور باہر بھی ان کی کہیں جنگ جو ہے ایک قبیلے سے جنگ چل رہی تھی۔ انہیں یہ خیال گزرا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں ان میں بنی اسرائیل ان سے فائدہ اٹھائے، اور بنی اسرائیل ایک منظم قوت اور طاقت کے ذریعے ہمارے اقتدار کو چلتا کر دے اور مصر کے حکومت پر قابض ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اب بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ تو یہ رامسیس ثانی نے مصر کے اندر بنی اسرائیل پر، آل یعقوب پر مصائب کے پہاڑ توڑے، جس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ذکر ملتا ہے ہمیں کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور مختلف قسم کے ظلم ڈھائے گئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی پرورش بھی ان کے گھر میں ہوتی ہے۔ اسی دوران تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رامسیس ثانی انتقال کر جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا منفتح یہ حکومت پر بیٹھتا ہے، یہ تخت نشین ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو آخری جھگڑا ہے، آخری معرکہ ہے، وہ منفتح کا ہے۔ یہ منفتح ہی ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دعوت دینے آئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، اور انہیں بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، اور بنی اسرائیل جو تم نے قید کر رکھے ہیں ان کو رہا کرو۔ اس پر مصر کے فرعون منفتح نے ان سے کہا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا تیرے بچپن میں تیری پرورش ہمارے گھر میں نہیں ہوئی یا ہم نے نہیں کی، اور تو نے اپنی زندگی کے چند برس ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان یاد دلایا کہ تیری پرورش ہم نے کی، تو ہم ہی میں رہا، اور آج تو ہمیں آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے مذہب کی تبدیلی کریں۔ تو یہ منفتح ہی حکمران ہے کہ جو بالآخر نتیجتاً غرق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ قرآن مجید نے اسی بیان کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن ہم تیری اس نعش کو، تیرے جسم کو نجات دیں گے۔ سمندر سے باہر پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی قدرت نے، اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم اسے نشانہ عبرت بنا کے رکھیں گے۔ اور جس نعش کو، جس ممی کو آج فرعون کی نعش کہا جاتا ہے اور مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، وہ تاریخ کے اعتبار سے وہ منفتح ہی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے ٹکر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ارض مقدس کی طرف اپنے بنی اسرائیل کے قافلے کو لے کر روان دواں تھے، اس کا پیچھا کیا اور یہاں تک کہ یہ دریا میں غرق ہو گیا۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے صحیح معنوں میں کہ یہ جو ادوار ہیں، یہ جو تاریخی واقعات ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید فرعونوں کے اعتبار سے، انبیاء کی زندگیوں کے اعتبار سے، ان کی زندگیوں کے حالات کے اعتبار سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور یہ وہ معلومات ہیں، وہ واقعات ہیں جو وحی الہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، جو سچے ہیں۔ اس لیے سچے ہیں کہ ان واقعات کے بتانے والا، ان واقعات کو بیان کرنے والا وہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ خود خالق کائنات ہے۔ اس کے علاوہ جو تاریخ کے اندر مستشرقین نے، مغربی مورخین نے جو ان واقعات کے اندر قرآن مجید کے ان واقعات کو جھٹلایا ہے اور ان کی جگہ نئی تاریخ بیان کی ہے، ہمارے مسلم مورخین بھی اس میں بہتے چلے گئے۔ لہٰذا ہم مغرب کے مورخین میں سے، مستشرقین میں سے ان واقعات میں انہی واقعات پر اعتبار کر سکتے ہیں جن کی تائید قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے، وگرنہ ہمارے لیے جو آئیڈیل جو تاریخ ہے وہ قرآن مجید کی ہے۔ قرآن مجید نے انتہائی سچی داستان بیان کی ہے اور ان واقعات کو ہمارے سامنے لایا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ واقعات بطور عبرت کے لوگوں کے سامنے رہیں اور لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور کا ایک اور فرعون جس کے حوالے سے مورخین نے اختلاف کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا وہ مصعب بن ریان تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ ابو مرہ اس کا نام تھا، اس کی کونیت تھی، لیکن جو راجح تفاسیر کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ منفتح ہی اس دنیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غرق ہو گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشان اس دنیا پہ باقی رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو نجات عطا فرمائی اور باطل حق کی آنکھوں کے سامنے ہی نیست و نابود ہوا۔ الہ العالمین ہمیں ان واقعات کو پڑھنے اور سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com